اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارکہ کا آخری عشرہ ہے، اور رمضان ہی نہیں، جب ہماری عیدیں آتی ہیں یا جو خاص تقریبات ہوتی ہیں اسلامی ماحول کے اندر، تو در حقیقت یہ صرف اور صرف ہمارے گھر کی یا ہمارے محلے کی خوشیاں نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے. ان دنوں میں جب آپ عید منا رہے ہوتے ہیں یا رمضان کی راتیں گزار رہے ہوتے ہیں یا شب میلاد منا رہے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا کی نظریں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ہر کسی کو تمہیں دیکھنا ہوتا ہے مسلمان ہوتا کون ہے اور مسلمان کیسا رہتا ہے، اور تمہیں ان حالات میں اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے. آپ رمضان میں کس طرح سے اسلام کو پیش کرتے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے صبح سے شام تک، بلکہ بہت ساری جگہوں پر جو نیگیٹیویٹی پھیلی ہوئی ہے تمہارے حالات کو لے کر، تمہارے اخلاق انہیں پانی پانی کر سکتے ہیں، ان کے تمام ذہن کے فطور کو دور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میرے عزیزو، اسلام ایک زندہ مذہب ہے. اسلام تھا، اسلام ہے، اور اسلام اس میں کسی کو شک نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، نور کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور حضور کی ذات بھی نور ہے. اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رکھے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا. پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحہ ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں، چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں، اور اب بھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا، تو نہیں مرو گے میرے عزیز. اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گے. قربانیاں جو ہوں گی، جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے گا. اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں. تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے. اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا. یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو،
تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں. اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں. میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. سڑکوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا یہ ناانصافی ہے. یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو. لیکن جو دگلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو اور جب عمل کے میدان میں آئیں تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو. ایک بات یاد رکھنا اے نوجوانوں، بہت ساری آج ایسی حرکتیں میں دیکھتا ہوں، ٹرینڈ بنتا جاتا ہے کسی سیلیبریٹی کو دیکھنا اور اس کے فین ہو جانا، دنیاوی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں. اور نوجوانوں نے نقشے سب بدل ڈالے، کپڑے بھی پھاڑ کر پہننے لگ گئے، کانوں میں بالیاں بھی ڈال لی، نتھ آنی باقی ہے اور چوڑیاں پہننا بھی باقی ہے. لیکن تقریباً جو کوئی پردہ سیمی میں تمہیں دکھائے گا، یعنی ٹیلی ویژن پر کوئی بہت زیادہ مجرے کر کے دکھائے گا، وہ تمہارا آئیڈیل بن جاتا ہے. اس کی حرکتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہو. میں فلاں ایکٹر کا فین ہوں، کوئی لڑکی کہتی ہے فلاں ایکٹریس کی فین ہے، اور سب کچھ وہی چاہیے، کپڑے بھی وہی، کردار بھی وہی، ناک نقشہ بھی وہی، ساری چیزیں. ایک بات یاد رکھنا، جس کے اخلاق پر تم عمل کر کے دنیا میں فیشنیبل کہلانا چاہ رہے ہو وہ تمہیں کبھی دیکھنے نہیں آتا، کبھی نہیں دیکھنے آتا. تم چاہے یہاں سے چیختے رہو، چلاتے رہو میں تمہارا فین ہوں، اس کو پتا بھی چلتا ہے نہیں پتا کیا معلوم. خامخواہ کسی کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ میری طرح کپڑا پہن رہا ہے، میری طرح چہرہ بنا رہا ہے، میری طرح بال کا سٹائل رکھتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جو عمل کرتا ہے، قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، آمینہ کے لال تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات اتنی پیاری ہے، جس کو دکھانے کے لیے تمہیں کرنا چاہیے وہ دیکھ نہیں رہا دنیا والا، لیکن رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ آقا اپنی قبر سے دیکھ کر مسکراتے ہیں. تمہارے اعمال ان کے پاس ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو امت کے اعمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں. اب آپ سوچو، کل جمعرات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر فرشتے ہمارے ہفتے بھر کے اعمال لے کر جا رہے ہوں اور ساری خبریں وہاں پر پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اچھے اعمال میرے پاس آئیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو غم ہوتا ہے اور میں استغفار کرتا ہوں. کتنے زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچاتے رہو گے؟ کب تک؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے دور میں خاص طور پر ایسے جو حالات آتے ہیں، عید، بقرعید، میلاد یا جو بھی اوکیشنز آتے ہیں، اس میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تمہارے اخلاق و کردار پر پوری دنیا نظر رکھتی ہے، ہر ایک دیکھنا چاہتی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو تم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترجمان ہو. تمہارے اخلاق دیکھ کر لوگ حضور کو پڑھنے کی کوشش کریں.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے آپ ذریعہ ہو. آپ کے چلنے پھرنے کے انداز، آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے انداز، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتی ہے کہ ان کے غلاموں میں 1400 سال کے بعد یہ جب اخلاق ہے تو اس نبی کے اخلاق کا حال کیا ہو. تو تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے زبان کو پاک کرنا، لوگوں سے ملاقات کے انداز کو بدلنا. عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں پر آج بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا، مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان خونی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، یا پھر لوٹ مار چوری، ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر تھوپ دی گئی ہیں. یورپ کی دنیا میں بھی یہ بہت پھیلایا گیا ہے تاکہ ڈر کے مارے کوئی اسلام کو پڑھنا بھی نہ چاہے. تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ پہلے افغانستان میں جب حالات بہت خراب تھے، وہاں پر نیٹو کی ساری فوجیں اتری ہوئی تھیں، ایک بڑی جنگ چل رہی تھی. اس وقت امریکہ کی رہنے والی ایک نیوز رپورٹر لیڈی ہے، عورت ہے، وہ حالات کا معائنہ کرنے کے لیے افغان آئی تھی. وہ کہتی ہے کئی دنوں تک میں الگ الگ علاقوں میں جا کر کے رپورٹنگ کرتی تھی اور واپس شام میں اپنی جگہ پر آ جاتی، اپنی قیام گاہ پر آ جاتی. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں پہنچی اور وہاں سے تنہا آ رہی تھی، تو جو فوجی تھے کچھ جو وہاں تعینات تھے، مہینوں سے وہ جنگ کے میدان میں اترے ہوئے فوجی، لیکن اس علاقے کے فوجی نہیں، نیٹو کے فوجی، جس میں تقریباً 45 کنٹریز کے فوجی تھے، یورپ کے سب کے. ان فوجیوں میں سے 2 فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس عورت کو، اور اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے ارادے سے وہ ایک اندھیری جگہ پر اس کو کھینچ رہے تھے، لے جا رہے تھے. شام کا وقت تھا. اتفاق ایسا کہ 2 نوجوان مسجد کی طرف جا رہے تھے، مومنین میں سے 2 نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے. تو وہ 2 نوجوانوں نے اچانک جب یہ حالت دیکھی کہ ایک خاتون کو زور زبردستی پکڑ کر کے کچھ لوگ گھسیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی اور طاقتور پٹھان لوگ تھے، حملہ آور ہوئے. تو فوجی چونکہ غلط نیت سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، چھوڑ کر کے بھاگ گئے جب تک اس عورت کے کپڑے اپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالت بری تھی. لیکن یہ 2 نوجوان مسلمان تھے، داڑھی ٹوپی والے، اس خاتون کو وہاں سے آزاد کرایا اور اپنے طرف لے لیا، اپنے پاس لے لیا. یہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو زیادہ ڈر لگ گیا کہ یہ وحشی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے، سیدھے ذبح کرتے ہیں لوگ. کیونکہ بچپن سے پروپیگنڈا دماغ میں تھا، امریکہ کی رہنے والی، اس کے دماغ میں یہی ساری چیزیں بھری گئی تھی. مسلمان سخت ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، آتنکی ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیلائی گئی ہیں. وہ ڈری ہوئی تھی عورت، کیا پتہ نہیں، وہ تو فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ لوگ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو سیدھے ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں. ڈری سہمی ہوئی ان 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، لیکن وہ 2 نوجوان لے کر گئے ایک کمرے میں، اس خاتون کو بند کر دیا اور تالا لگا دیا، بند کر دیا. یہ ڈری تھی شاید میری موت کا کوئی پروانہ آنے والا ہے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ کر کے ہمارے ملک سے کچھ میرے بدلے میں مانگنے والے ہوں. طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے. وہ نیوز رپورٹر ہے، کہتی رات ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، اور پورا دروازہ نہیں کھلا، باہر ہی سے کوئی بڑی تھال جس میں کھانا پانی سب کچھ تھا، اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا اور پھر دروازہ بند کر لیا. مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی، کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا. دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا. جو ضرورت کی چیز تھی، لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے. شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے.
اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ. جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں. سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی. اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا ہے یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں. میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو. 3 دن ان کے پاس گزاری اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا. وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی رودات لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں. اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی. اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے. نوجوانوں، تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے رسول پاک کا ترجمانی کا کام کرتے ہیں، ان کے ایمبیسیڈر ہو آپ. اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی ہے، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہو، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اس وقت تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہو. رمضان کو اس طرح سے گزار کر کے دکھاؤ کہ آج بھی ہمارے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کیسی ہے. ہم کھانے پینے کے لیے پوری رات گزارنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. کھانا پینا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ہم آئے ہیں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اسلام کا یہ عظیم میسج اور اسلام کا یہ عظیم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں. میرے عزیزوں، سچ بتاؤں، جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ پیاسے ہیں. بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دور دراز سے وہ کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روح بہت پیاسی ہے، ہماری روح بہت پیاسی ہے. اور ہم اپنی روح کی سیرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بیان سنے یا پھر اسلام کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو روح کو سکون سا نظر آتا ہے، سکون سا نظر آتا ہے. ان لوگوں کو جو آتما کی شانتی کہیں نہیں ملتی، میرا چیلنج ہے وہ رب ذوالجلال کے سجدے میں انہیں سارا سکون مل جائے گا. اس لیے کہ بنایا ہوا پالنہار حقیقی کا یہ جسم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے. اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے. اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے. آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو. وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں. لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے، رجل تعلق قلبہ بالمساجد،
ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے. دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے، اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے. لوگ آج چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزوں، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا. پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا آرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی بہتر جانتا ہے. اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں. کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا. میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی تھی. اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار تھے کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے بٹھائے. مال کی کوئی کمی نہیں، سمندر جیسا ان کے پاس پیسہ، ان کا حساب نہ ہو، بے حساب. لیکن ایک شخص کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ ساری دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر 4 سال تک اس بندے کو اٹھا نہیں سکا. وہ کوما کی حالت میں رہا. جس حالت میں رہا، 4 سال کے بعد کروڑوں کی فیس لے کر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. یہاں یاد رکھو اے نوجوانوں، دنیا میں کوئی طاقت نہ تمہیں کھڑا کر سکتی ہے نہ بٹھا سکتی ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ آیت اکثر ہم جیل میں بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت دے دے، پوری دنیا مل کر کے وہ مصیبت ہٹا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو نواز دے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس نوازش کو روک نہیں سکتی، نہیں روک سکتی. اور یہ سارا اطمینان قلب اسی بارگاہ میں موجود ہے، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہے. آج تمہیں واپس بلانے کے لیے یہ مسجدیں پکار رہی ہیں. خاص طور پر رمضان میں ماحول ویسی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے. دیکھیں تمہاری سہولت کے لیے چاند دکھتے ہی شیطانوں کو قید کر لیا گیا کہ کوئی نہ آئے ان بندوں کو بہکانے کے لیے. صرف شیاطین کا ہی نہیں، حدیث پاک میں ملتا ہے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کیا جاتا ہے. وہ بھی زبردستی کسی پر چڑھائی کر کے جو پریشان کرتے ہیں. ہندوستان میں زیادہ کرتے ہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ جو آسیب آتے ہیں، کیونکہ بابا یہاں زیادہ ہیں تو جنات بھی یہاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہر گلی میں کسی بابا کی دکان ہے. اور جنات بھی یہی سوچ کر کے آتے ہوں گے کہ ان کا دھندا چلنے لگے یہیں سے. باقی ملکوں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں. دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے سفر کیا ہے، وہاں آسیب زدہ لوگ، جنات جن کے اوپر آ کر کے پریشان کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ، ایسے مریض بہت کم دکھتے ہیں. وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ جنات ہندوستان میں زیادہ کیوں ہیں، جو لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں. خیر، اور اگر کوئی رمضان میں بھی یہ آسیبی معاملات کا شکار ہو کر کے یا بیمار زدہ لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں اس پر کوئی جنات ہیں. یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو سرکش جنات ہیں، چاند دکھتے ہی رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے.
پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تمہیں بہکا کر لے جائے؟ شیاطین نہیں ہے، جنات نہیں ہے، ماحول رب تعالیٰ نے سازگار کر کے دیا ہے تمہیں۔ تم راتیں اس کے قیام کرو، اس کے دن میں روزے رکھو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس پر اجر کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا، اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا، جو کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا الگ الگ، بلکہ جو کچھ بھی اس سے ہوا ہے اب تک اللہ معاف فرمائے گا۔ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارکہ تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ روزے بھی فرض کیا رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ روز اس کی راتوں پر رب تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں، لیکن لوگ کہاں پر ہیں؟ بہت سارے حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری راتیں بخشش طلب کرنے کی تھی، تم کیرم بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو، رات بھر بکرے لڑا رہے ہو، مرغے لڑا رہے ہو، چیس کھیل رہے ہو، کرکٹ کے فٹ بال کے گراؤنڈ سجائے جاتے ہیں۔ یہ رمضان اس کے لیے آتا ہے؟ افسوس ہے، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر تف ہے، لعنت ہے۔ رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگ تو ہمارے بزرگوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، بزرگوں کا مطلب اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے بڑوں کا بھی یہ حال تھا۔ اب تک بہت سارے گھروں میں رمضان کے آتے ہی ٹی وی پر پورا پردہ ڈال دیتے تھے، چادر اڑا دیتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ رمضان آ گیا ہے گھر کی صفائی ہو جاتی تھی، رمضان آ گیا ہے کوئی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے گھر کے اندر، بہت سارے اہتمام ہوتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس کے احترام پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والے بھی دن میں کسی کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے، احترام کی وجہ سے۔ روزے دار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوتی تھی کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، مارنا نہیں، روزہ دار ہے۔ یہ سارا احترام کہاں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ تم اگر اس رمضان کو بھی بے احترامی میں گزارو گے تو یہ رمضان کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں اس کے گھر گیا تھا مگر اس نے میری توہین کی ہے، میری اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اس کو دوزخ میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ رمضان اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اپنے خلاف رمضان کو کھڑے ہونے نہ دو، اپنی حمایت میں کھڑے ہونے دو۔ کل رمضان آئے قیامت کے دن اور تمہاری سفارش کرے کہ مولا یہ میری راتوں کو جاگتا تھا، یہ میرے دن کو تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، غربا اور مساکین میں خیرات کرتا تھا، تمہاری نیکیوں کی گواہی خود رمضان دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کر دے اس کا جنت میں جانا واجب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا۔ بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں۔ دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو
کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے. موسم پر کیڑے آتے ہیں. ہوتا ہے نا, کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں, کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. کیا کیا جائے کیا کیا جائے, ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں. ویسے ہی اسلام کے متعلق, قرآن کے متعلق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے, دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے ہیں, لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے. اسلام ویسے ہی چمکتا رہے گا. نہ اس کو چنگیز ہلا پایا, نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا, نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے. 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا, چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں, 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا, یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے, صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے. حیرت کی بات ہے, جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی. جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے, حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرما دی. یہ ہوتا رہے گا, یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا. اور لوگ جس طرح کے آج حالات, جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے, اس سے تمہارا امتحان ہے. تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں, اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو, کھل کر کے. اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے, پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے. پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے. تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں, ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے, اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, یہ بزرگ اسلام میں نہیں, وہ بزرگ اسلام میں نہیں. صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں. ان بے وقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں, یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے, کبھی راضی نہیں ہوں گے. 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو, راضی نہیں ہوں گے. راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں, ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی. یار ایک بات یاد رکھیں, کبھی راضی نہیں ہوگی. تم چاہے جس طرح کے بھی بن جاؤ, دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے, ایک شوہر اور بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے. شوہر اپنی بیوی کو بٹھایا گدھے پر اور لے کر چل رہا تھا. بیچارہ لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پر عمل کر رہا تھا کہ پہلے عورتوں کو ہونا چاہیے, لیکن محلہ چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہے. کٹے پہ بیٹھے ہوئے سب کمنٹ پاس کرنے لگے, جورو کا غلام جا رہا ہے, بیوی کا غلام جا رہا ہے. ایک حقیقت چیز ہے. اور یہ سن کر کے اس کو بہت برا لگا اور اس کی عورت کو اتار دیا, تو اتر جا میں بیٹھوں گا. وہ بیٹھ گیا, عورت اس کا رسی پکڑ کر کے چلنے لگی. آگے گیا تھا, دوسرے محلے والوں نے پکار کر کہا ظالم آدمی عورت کو چلا رہا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ رہنے دو, دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے تو تیسرا ایک محلہ آیا اور کہا کتنے ظالم ہیں, ایک سواری ہے, دو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ گدھا جھکا جا رہا ہے, اس پر رحم نہیں کرتے لوگ.
کہا کہ دونوں اتر جاتے، خالی لے کے چلتے۔ چوتھے محلے والوں نے کہا پاگل لوگ ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں۔ کرے تو کیا کرے آدمی، ایک بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، دو بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، نہ بیٹھو تو تکلیف۔ یہ کوئی ایک لطیفہ نہیں، دنیا کا مزاج یہی ہے۔ تم ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو تیسے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تو بہتر ہے، لوگوں کو راضی کرنے سے تو بہتر ہے کہ مولا کو راضی کروں۔ اس لیے کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے اپنے، انا للہ و انا الیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ ہر مرنے والے کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جانا ایک ہی جگہ ہے، تو ایرے غیرے نتھو کھیرے کو منانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بارگاہ میں سارا فیصلہ ہونا ہے اسی کو راضی کرتے ہیں، اور وہ راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔ دنیا جلدی راضی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بیچارے 40 سال پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر نکال کر ان کو پھینک دیا گیا اور ان کو پتہ نہیں کون سی منڈلی میں بٹھا دیا گیا۔ یہ دنیا ہے، تمہاری خدمتوں کو نہیں دیکھتی۔ ایک دن اگر تم سے کوئی برائی ہوئی تو پچھلے 40 سالوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع میں ایک 80 سال کا بوڑھا رو رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ بانسری بجاتا تھا، لوگوں کو اپنی سریلی آواز سے بجا بجا کر کے دھن میں مست کرتا تھا، اس پر لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ زندگی پوری گزری اسی میں، یہ بجانے میں۔ اور جب بانسری بجاتا تھا تو بہترین لے تھی اس کے پاس، بہترین طرز تھی، اور اس پر لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ لیکن کب تک بجائے گا؟ جب بوڑھا ہوا تو سانس پھولنے لگی، اب وہ لے ٹوٹ جاتی تھی، بھدی لگنے لگی، لوگ تو سنتے بھی نہیں تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا، ابھی یہ بجاتا ہے، اس سے تو ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بیچارے کے پاس اس کے علاوہ کوئی فن تھا بھی نہیں، کرتا تو کیا کرتا، اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا یہ بانسری بجانا، اور اس کو بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب دنیا ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار نہیں، فاقے پہ فاقے آ گئے، مرنے کی حالت آ گئی، 80 سال کی عمر ہے۔ یہ زمانہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا جنت البقیع قبرستان مدینہ طیبہ کا آیا اور اس بانسری کو اپنے گھٹنے سے توڑ ڈالا، توڑ دیا اور کہا پھینک دیا۔ کہا اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا کیا، لیکن اگر میرے حصے میں رزق نہیں ہے تو مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں، میں اب کسی اور پر بوجھ نہ بنوں، میں یہیں مروں اور یہیں سو جاؤں، مجھے معاف کر دے مولا۔ وہ روتا رہا۔ جب حالات کا مارا ہوا آدمی مولا کی بارگاہ میں روتا ہے نا تو اس کا دل بھر آتا ہے۔ حالات کا مارا ہوا جب روتا ہے تو اس کے رونے کی آوازیں آسمانوں کو چیر دیتی ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں، یوں ہی رونے والا الگ ہے، لیکن حالات سے مارا ہوا، دل کا ٹوٹا ہوا جب روتا ہے تو اس کی آوازیں ساتویں آسمان کے اوپر جاتی ہیں۔ رویا، بے انتہا رویا، اور گر کر کے وہیں سو گیا۔ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کو اونگ آئی، اور جیسی ہی ان کو اونگ آئی خواب میں رسول پاک تشریف لائے۔ فرمایا عمر جلدی اٹھو، اپنے گھر سے کھانا پانی لو، اور جنت البقیع میں اللہ کا ایک مہمان کھڑا ہے، اسے کھلاؤ۔ حضرت عمر گئے، کچھ نہیں دیکھا، کون ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے،
کون ہے معلوم نہیں، حکم ہوا، گھر گئے اور توشہ دان لیا، جو کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی سب لے کر کے فوراً جنت البقیع آئے، دیکھا کہ کون ہے یہاں پر، اتنی رات گئے کون بندہ ہوگا، تلاش کرتے کرتے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے کو وہاں پر غش کھائے ہوئے پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا وہ کانپنے لگا، وقت کا بارعب خلیفہ سامنے کھڑا ہے، وہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہیں وہ عمر فاروق کھڑے ہیں۔ بوڑھا سوچنے لگا کہیں کوڑے نہ پڑ جائے، میری سزا کا کوئی وقت تو نہیں آ گیا ہے۔ عمر ابن خطاب سامنے کھڑے، کپ کپی تاری تھی، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہے، لیکن مجھے کھانا دے کر بھیجا گیا تجھے کھلانے کے لیے، تجھے کھلانے کے لیے، اٹھ، کئی دن سے تو بھوکا ہے، کئی دن سے تو پیاسا ہے۔ وہ رونے لگا اور اس کے بعد توشہ دان لیا اور پھر پوچھا کس نے بھیجا آپ کو کھانا دے کر؟ کون کہا ہے؟ کہا کون کہہ سکتا ہے؟ ہم غریبوں کا آقا، ہم بے سہاروں کا سہارا، وہ یتیموں کا ماوا و ملجا، ہاں جس کو ہر امتی کے درد کا احساس ہے، وہ خواب میں تشریف لائے۔ اللہ کے حکم سے حضور پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جا اپنے گھر سے کھانا لے جا، اور اللہ کا ایک مہمان قبرستان میں کھڑا ہے اسے کھلا آ۔ اتنی بات سننی تھی، وہ چیخ مار کر کے گرا اور کہنے لگا 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، 80 سال تک بانسری بجاتا رہا، دور بھاگتا رہا، آج ایک دن کیا اس رحمان کو میں نے پکارا، وہ 80 سال کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور میرے پیٹ بھرنے کے لیے وقت کے خلیفہ کو بھیج دیا۔ اس رحمان کا، اس ارحم الراحمین کا یہ مظہر ہے میرے عزیزوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو مناتے رہ جاؤ؟ نہیں مانتی، یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، عیار ہے، دغاباز ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو دین کا خزانہ ہے، جو اسلام پہنچا ہے، اور خاص طور پر سنیوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے کسی اور چیز سے، اس دولت کا نام ہے عشق رسول پاک۔ سنیوں کے سینوں میں یہ موجود ہے، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بغیر کسی کو بتائے۔ نبی کے نام پر آج پوری دنیا بھی، آپ کو پتا ہے، ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ آئے اور اس پر کوئی آواز اٹھے اور کوئی بے قابو ہو سکتا ہے تو دنیا کو معلوم ہے وہ سنیوں کی جماعت ہی بے قابو ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر، وہ ایسا جذبہ ہے، جان ہے وہ، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ جان ہے وہ، اور جان ہے تو، ہاں جان ہے ہمارے لیے، اور پھر ہمارا ماننا تو یہ ہے وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں حضور نہ ہو تو کچھ نہیں، ہماری پوری حیات، ہماری پوری لائف، یہ جو خزانہ تمہارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں گے۔ آنکھ سے کاجل چرایا جاتا ہے کیا؟ یہ جو لگا ہوا شیشی کا کاجل ہے نہیں، یہ استعارہ ہے، شعر میں کہا گیا مومنو تمہارے پاس جو آنکھ کا کاجل ہے وہ عشق رسول ہے، تمہاری آنکھوں کا وہ نور ہے، اور بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں اسی کاجل کو چرانے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ نکال لیں، تمہاری آنکھوں سے وہ نکال لیں، اور بیچارے کتنے تو بہک گئے، چوری ہو گئے اور چوروں کے ہاتھ میں گر گئے اور دلوں کے اندر سے حب مصطفیٰ نکلتی چلی گئی۔ تو ان چوروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤ، تم اپنے عشق رسول کی حفاظت کرو، اس پہ کوئی کمپرومائز، حضور پاک کی عزت، حضور پاک کی محبت جو تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کرو گے
نہیں کرو. یہ صحابہ کا مسلک ہے, صحابہ کا مذہب ہے. مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکا کر کے کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ رہے تھے, ان کی ناک کاٹ رہے تھے, کان کاٹ رہے تھے, ہونٹ کاٹ رہے تھے, اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر رہے تھے, اور پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تم آرام کر رہے ہوتے, ان کے نام پر تم کٹے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو. سب کٹ چکا تھا, تب جوش میں وہ صحابی بولنے لگے, خبردار میرے جسم کے ابھی 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کروں گا, اس نبی پاک کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا. یہ دولت جس کی حفاظت یہ صحابہ کا مسلک ہے, یہ صحابہ کا مذہب ہے, جس کے تم امین ہو, جس کے تم امانت دار ہو. آج پوری دنیا وہ چیز کھینچنا چاہتی ہے. حالات جو کچھ بھی ہو, جب بھی حضور پاک کی محبت کی بات آئے, ساری چیزیں ایک طرف, میرے نبی کی ذات ایک طرف. اور پھر میں اسی پر آ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزوں, منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو مناؤ. دنیا کبھی تم سے نہ مانے گی, یہ کبھی نہیں مانی تھی. اور جنہوں نے ان کی غلامی کی ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے. وہ ایسی حالت ہو گئی, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے. جنہوں نے غلامی کی ہے اس طرح سے اپنی زندگی نہ گزارو. کچھ تو ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے بیچارے, نام بھی بدل لیے, کپڑے بھی بدل لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں. وہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کرتے, تجھے کہاں سے برداشت کریں. لات مار کے بھگایا. کئی جگہوں پر یہ حالات تاریخ میں پڑھتے آؤ. اس لیے راضی کرنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. اور وہ ابھی میں نے واقعہ بتایا ہے, کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے, کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث اور سن لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے, آنکھیں بند تھیں, اور اس کے بعد اچانک مسکرانے لگے, اور اتنی زور سے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا, اللہ کریم ایک مثال میں مجھے بیان فرما رہا ہے. کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے, میں تم سے پوچھتا ہوں, صحرا میں کوئی آدمی اپنی اونٹنی لے کر ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہو, صحرا ڈیزرٹ میں, اور ڈیزرٹ کا حال ایسا ہوتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. اگر بھٹک گیا تو موت بھی ہو جاتی ہے, جس کو موج سراب کہتے ہیں. ہر طرف چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے, اور جہاں جاتا ہے وہ ریت ہوتی ہے, بالو ہوتی ہے, اور اسی بھٹکنے کے عالم میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے صحرا کی موت عرب والے جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی بندہ صحرا کا سفر کر رہا ہے, ساتھ میں کھانا پانی اور اونٹنی ساتھ میں سفر کے سواری ہے, لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ پہنچا جہاں اسے نیند آئی اور سو گیا, اس کی اونٹنی بھی غائب اور اس کا ساز و سامان بھی ختم. جب اٹھا تو پریشان. اب یہ عرب کے لوگ بہتر جانتے ہیں, صحرا میں کسی کے کھانا پانی ختم ہو جائے, سواری چلی جائے تو اس کا کیا حال. وہ بندہ جب نیند سے اٹھا تو ہر جگہ ڈھونڈا, اس کی اونٹنی کہیں نہیں ملی, اس کا کھانا پانی کہیں نہیں ملا, ہر جگہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, موت کے قریب تھا, موت کے قریب تھا. پھر اچانک اس کو نیند لگی. ایک دن گزرا کہ 2 دن, جو بھی ہے, موت کے قریب تھا, نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی بھی سامنے ہے, کھانا بھی سامنے. اب سنو, یہ مثال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے, اے میرے صحابہ بتاؤ, اس صحرا میں چلنے والے مسافر کو کتنی خوشی ہوگی اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے, اپنا کھویا ہوا کھانا مل جائے, اس کی جان میں جان آئے, کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ کہ موت کے منہ میں جا چکا تھا, لیکن واپس اس کا کھویا ہوا اونٹ بھی ملا, کھانا بھی ملا. اس کی خوشی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلا تشبیہ و بلا تمثیل, یہ مثال کے لیے حضور نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جب ایک بندہ بھٹک جاتا ہے, گناہوں میں لگ جاتا ہے, اور پھر جس دن وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے, اس مسافر کو جتنی خوشی نہیں ہوئی, مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے, میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. رب تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے. اس لیے اے نوجوانوں, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تمہیں تھامنے کے لیے ہمہ وقت ہے, ہمہ وقت تیار ہے.
لیکن آپ اس سے دوڑے دوڑے بھاگ کر کے ان راتوں کو اگر کیرم میں، مرغے لڑانے میں، بکرے لڑانے میں اور دنیا بھر کے انٹرٹین میں گزارتے ہو تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی بخشش طلب کرو۔ بس اسی کے ساتھ میں خاتمہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا۔ اور ایک بات، اسلام اور دین جو تمہارے گھروں میں، اس کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہر گھر میں ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھا کر کے جاؤ دین ہمارے گھر میں جو آیا ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہے، یہ بزرگان دین کا فیض و کرم ہے جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ان کے طور طریقوں کو زندہ رکھو۔ یہ جو ہماری مسجدوں میں گاہے بگاہے یہ پروگرام ہیں، رات کے رمضان المبارکہ کی عطا کراتے ہیں، شب میلاد جو بھی ہے، یہ دین کا چہرہ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو زندہ رکھنا ہمیشہ۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سارے چور آئے ہوئے ہیں، نئے نئے چیزیں لا کر کے تمہارے ایمان کو لینا چاہتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں گے۔ اور ایسے بہت آئے، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ۔ صاحب نے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کیا ریفرنس دیتا ہے، کتنا دماغ ہے اس کا۔ اس سے زیادہ دماغ تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا بندہ ہے جس کو ہر دوائی پتہ ہے کہاں رہتی ہے، چٹی دیکھا سیدھے جا کے لا کے دیتی، اس کا کام ہے، وہ اس میں ماہر ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کو صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف ریفرنس دیتا ہے، نمبر بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ ضروری نہیں، تم تک جو دین پہنچا ہے معیار یہ دیکھنا کہ اگر غوث و خواجہ کی محبت سلامت ہے، اگر صحابہ و تابعین کی محبت سلامت ہے تو یہ دین کا صحیح راستہ ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، دعا یہی کرو اس راستے پر اللہ ہمیں چلا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ صدیق اکبر پر ہوا ہے، فاروق اعظم پر ہوا ہے، عثمان غنی پر ہوا ہے، حیدر کرار پر ہوا ہے، حسنین کے راستے پر چلنے والے پر انعام نازل ہوا ہے، وہ صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے والوں پر انعام نازل ہوا ہے۔ اسی راستے کا نام غوث کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام غریب نواز کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس سے ادھر ادھر آئیں بائیں نہ کرنا۔ اللہ سلامت رکھے دین پاک کو اور عشق رسول کو اپنے گھر میں محفوظ رکھنا ہے تو اس راستے کی حفاظت کرو، اس راستے کی حفاظت کرو، اس چہرے کی حفاظت کرو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔